السلام علیکم دوستوں. لاک ڈاؤن کے بعد آج کافی دنوں بعد موقع ملا کہ جا کے کٹنگ وغیرہ کرائی جائے، چونکہ 2-3 مہینے سے یہ سارا سلسلہ کلوز تھا. اور میں جب بھی باربر کے پاس جاتا ہوں اور میں اپنی باری کا انتظار کرتا ہوں تو ایک بات مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے اور میں اس پہ سوچتا بھی رہتا ہوں. ہمارے ایک ٹیچر نے جو ہمیں بتایا تھا کہ ہم کتنے یقین کے ساتھ، کتنے اطمینان کے ساتھ جب نائی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، باربر کے سامنے حجامت کرانے یا شیو بنوانے یا جو بھی آپ اس کو خط بنوانے، تو ہم اپنی باڈی کا سب سے نازک ترین جو سینسٹیو ترین حصہ، یعنی جس کو آپ کی شاہ رگ بولتے ہیں، آنکھیں بند کر کے یہ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور اس کے پاس دنیا کا سب سے تیز ترین ہتھیار، جس کو اسطرہ کہتے ہیں یعنی تیزی میں، وہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور آپ اپنی نازک ترین جگہ کو اس کے سامنے آنکھیں بند کر کے اس یقین اور اس اطمینان کے ساتھ رکھ دیتے ہیں کہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. جب کسی انسان پہ ہمارا اتنا اعتبار ہوتا ہے، اتنا یقین ہوتا ہے، تو اللہ کے معاملے میں ہم کیوں اس قدر جو ہے وہ بے یقینی اور بے یقینی کی کیفیت سے گزرتے ہیں. اس میں بھی شامل ہوں، اس میں آپ بھی شامل ہیں. ہمارے ایمان کے اندر روزمرہ کی زندگی میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ پختگی نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے، وہ دل سے وہ ماننا نہیں ہے. یعنی آپ ملاحظہ کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک ہی نہیں ہے، جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے وہ تو ایک طرف ہو گئے، مگر جو اللہ کو مانتے ہیں اور ماننے کے بعد اگر شک کی گنجائش نکال لیتے ہیں تو پھر سوچیں کہ پھر بے چینی اور جو ہے نا اضطراب اور یہ ساری چیزیں تو پھر لازماً ہوں گی. وہ چیز تو ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ شک کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر ہمیں اس میں شک پیدا ہو جاتا ہے کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ غیبی مدد ہو، چاہے وہ گمان ہو، اچھا چاہے وہ امید کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی فارم میں بھی ہو، اگر وہ چیز اس میں آ گئی ہے، وہ شک کریٹ ہو گیا ہے، کہیں اس کی وہ ملاوٹ، وہ چیز آ گئی ہے، تو پھر اس سے پھر ماننے والوں کے اندر بھی بے چینی اور بے قراری اور اضطراب اور وہ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے ماننے والوں میں بھی، کیونکہ وہ شک کریٹ کر لیتے ہیں، وہ اس کی گنجائش بنا لیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے. ایک کہاوت کسی زمانے میں نے میری نظر سے بھی گزری کہ ایک اسکول ہوتا ہے، ایک مدرسہ ہوتا ہے کسی دریا کے کنارے، اور اس کا وہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کو یا ان لڑکوں کو پڑھاتا ہے، وہ جو بھی استاد ہوتا ہے. تو وہ ایک لڑکا بڑی جلدی آ جاتا ہے روزانہ مدرسے میں یا اسکول میں. تو وہ ایک دن اس کا استاد اس سے پوچھتا ہے کہ یار تم روز بڑی جلدی آ جاتے ہو، حالانکہ یہاں سے تو کافی ڈسٹینس ہے پل تک کا، اور پل سے پھر دریا کراس کر کے سامنے گاؤں ہے، تو گاؤں سے یہاں تک آنے میں تو ہمیں تو بڑا ٹائم لگتا ہے اور تم ہمیشہ جلدی آ جاتے ہو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بولا کہ میں تو پل سے تھوڑی آتا ہوں، میں تو پانی کے اوپر سے چل کے آتا ہوں. تو اس نے بولا وہ کیسے؟ اس نے بولا میں تو آنکھیں بند کرتا ہوں، اللہ کا نام لیتا ہوں اور پانی کے اوپر چلتا ہوں، اور دریا کراس کر کے پانی کے اوپر سے چلتے ہوئے اور سیدھا اسکول آ جاتا ہوں، میں پل تھوڑی جاتا ہوں، پل تو بہت دور ہے. تو وہ خیر باقی وہ بچے جو اسٹوڈنٹ تھے یا جو لڑکے تھے وہ تو ہنسنا شروع ہو گئے. انہوں نے اس کو ایسے جوک لیا، مگر وہ جو استاد تھا اس کو وہ بات تھوڑی سی کلک ہوئی. اور جب وہ اس دن جب چھٹی ہو گئی، اسٹوڈنٹس چلے گئے اپنے اپنے، تو جب وہ واپس گاؤں کی طرف جا رہے تھے تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ جو ہے وہ آج میں بھی یہ کوشش کروں، ٹرائی کروں کہ یہ لڑکا میرا اسٹوڈنٹ جو ہے یہ روز اللہ کا نام لیتا ہے، آنکھیں بند کرتے اور پانی سے گزر جاتا ہے. تو انہوں نے بولا آج میں بھی ٹرائی کرتا ہوں. تو انہوں نے جب دریا کے پاس پہنچے تو انہوں نے جب ایک پاؤں اس میں رکھنا چاہا تو اپنی آنکھیں بند کی، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد جب انہوں نے ایک پاؤں رکھنے لگے انہوں نے ایک آنکھ ایسے کھول دی، جس یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں. تو جو ہی انہوں نے وہ ایک آنکھ کھولی تو وہ پاؤں رکھا تو وہ دریا میں گر گئے، بڑی مشکل سے باہر نکلے، کپڑے وغیرہ بھی گیلے ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ ہم بھی اس ایمان کے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر بعض اوقات جہاں پر یقین کا جو ہے دائرہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں پر گمان کا، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد کا، اعتبار کا وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے، اپنی ساری جتنی بھی تمام حجت کے بعد کی بات، تو وہاں پر ہم بھی ایک آنکھ کھول لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس شک کے ساتھ کہ کہیں ہم ڈوب تو نہیں رہے، کہیں ہم گر تو نہیں رہے. تو جہاں آپ
دونوں آنکھیں بند نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس وقت تک میرے حال میں اس دنیا کے اس دریا کو ہم کراس نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ ایمان کامل عطا کرے۔ جہاں ہمارے گمان کا مسئلہ ہے، جہاں ہوپ کا مسئلہ ہے، جہاں امید کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں پختگی نصیب کرے۔ اور ہمارے استاد ہیں، ایک ٹیچر ہیں ہمارے بڑے محترم، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ دو ہی راستے ہیں ایمان کو تقویت بخشنے کے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جو ہے نا وہ مضبوط کرنے کے اور اس پر ایمان کامل حاصل کرنے کے۔ پہلا طریقہ تو صحبت ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، جو کہ آج کل بالکل ناپید ہو چکی ہے، بلکہ نیک لوگ بھی چھپے ہوتے ہیں، ان کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ یہ بھی خوش نصیبی اور خوش بختی ہوتی ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق بن جائے، وہ آپ کو مل جائیں آپ کی زندگی میں۔ اور دوسری چیز وہ بتاتے ہیں کہ دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، یا اللہ ہمارا ایمان مضبوط کر، ہمیں ایمان کامل عطا کر، تاکہ ہم تجھ پر جو ہے وہ بالغیب کی کیفیت میں جو ہے وہ ایمان رکھیں، تاکہ ہم جو ہے نا یہاں بھی دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ اور السلام علیکم۔